بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا فن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بد نظری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کا رزق اور اس کی موت۔ سونے سے قبل بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کرے اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ برے خواب نہیں آئے گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ ناظرین، سفینہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دروازوں کے دونوں بازو پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر کے ایک گوشے میں ایک باریک منقش پردے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، جائیے اور پوچھئے اللہ کے رسول آپ کیوں واپس آ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش و تزئین کی گئی ہو۔ ناظرین، سیب دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 2-3 کھجوریں روزانہ لازمی کھایا کریں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ نہار معجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں۔ عجوہ کھجور دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائے ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائے، اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو جوائن چبا کر کھا لے۔ 2 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، والدین اور جوانی۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کا شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو یہ کلمات باری ہو جائے گی۔
ناظرین، 3 اشخاص ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: حاسد، کاہل اور وہمی انسان۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لے، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا شکار ہونے والے کو چاہیے کہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ روزانہ سونف والا پانی پینے سے آنکھ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لیں۔ پیٹ سے جڑے تمام مسائل دور ہو کے معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائے تو پودینے کے پتے چبائے یا پانی ایک سانس میں پیے۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کرے، کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ اسپیول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والے چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکل جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کر بھی اس کے پاس جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے ہی پاس اپنی مصیبت کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس مصیبت کے بدلے جو مجھے پہنچ چکی ہے ثواب عطا کر اور اس مصیبت کو خیر سے بدل دے۔ ناظرین، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائے، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ ناظرین، 4 چیزیں بڑھاپا روکنے والی ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ ایک مرد کی دینی تربیت صرف اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جبکہ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ زیادہ ٹینشن لینا اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بارفن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا جائے۔ جس کمرے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں خارش جیسی بیماری زیادہ آتی ہے۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کالے یرکان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ آنکھوں میں چوٹی مکھی کا شہد سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کرو، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔ اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو اس کو اون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں، پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہتی ہے۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے اور نکوٹین خل ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ چائے کے استعمال شدہ پتے پھینکنے کی بجائے
اس سے شیشے کے برتن صاف کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 15 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 20 دن ایسا کریں۔ جسمانی کمزوری، سستی اور موٹاپے کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ ناظرین، آپ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنا سکتے جب تک اس میں بیل بکری یا بھینس کا دودھ ہی نہ ملائے جائے۔ انڈے کے چھلکے پھینس کر پودوں میں ڈالو، پودے بہت جلد بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آ جائے گی۔ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائے۔ گھر کے اندر بلی یا کوئی بھی پالتو جانور پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 2/3 تک کم ہو جائے گا۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جل پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ کھانے کی شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کیڑے کا استعمال ضرور کریں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی وزن نہیں بڑھے گا۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لے کہ دماغ کمزور ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کی فوری بات ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانے چاہیے ورنہ دانت کمزور ہو جائے گے۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائے گے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئے گے اور چہرہ صاف اور شفاف رہے گا۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگا دینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گرم مسالے مت کھائیں، آئل کا کم استعمال کریں۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروایا جائے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سی لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ ناظرین، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی بیوی صاحبہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں روئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتا دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تو یہ آیت اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس جہنم پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ یاد آ گئی اور رونا آ گیا۔ مجھے کیا معلوم کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ ناظرین، حضرت ابو میسرہ رضی اللہ عنہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا یہی آیت ہے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر اسکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھاؤ، یہ دل کو کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگاؤ۔ پٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ داغ دھبوں سے پاک اور شفاف ہو جائے گا۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کرے۔
اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی آغاز کرے۔ جمعرات کو سفر کی آغاز کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ شکریہ۔